کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اگر ہم نے زندگی کے اندر بہت سے پرورب دیکھتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو جو ہے جب اس کا احاطہ کرتے ہیں تو اسے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کا مرکز اور محور تصور کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ پرورب ہمیں سوچ اور فکر کا وہ زاویہ تو دے دیتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا راستہ اختیار کر کے انہیں عملاً تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن المیہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور تھیوری اور پریکٹس کا جو فرق ہے، ہم تھیوریٹیکلی اسے علم کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں اور امتحانی نقطہ نظر سے اسے تیاری کر کے اس کو ریپروڈیوس کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے جو پروورز اور جو اصول و ضوابط ہمیں انسانی وزڈم کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے باوجود بھی، اپنی حقیقت کو تسلیم کروانے کے باوجود بھی، ہمیں اس کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی عملی طور پر اختیار کرنے کا کوئی جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائی اگین، اور پتھر کے اوپر بھی قطرہ قطرہ گرایا جائے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی تصور کے تحت مجھے بھی ایک چھوٹا سا ایک فکرہ ملا۔ میں نے کہا کہ وہ فکرہ جو ہے وہ اگر میں آپ سے شیئر کر دوں تو شاید ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی سوچ اور فکر کے اندر کوئی تبدیلی کی کوئی ایک رمق جو ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ اس کے مطابق وہ ہمیں نتائج وہ ہماری زندگیوں کے پر مرتب ہوتے ہیں، یعنی وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ جب میں نے یہ ایک جملہ سنا تو مجھے اس کے نتیجے کے اندر اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی کا ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آیا، اس لیے آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی عمل دیکھیں، when you are having an act، تو take it not as an act، take it as a seed، and the seed is not a seed itself، it is a tree that you will have to see in the seed۔ یعنی کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو تو اس عمل کو ایک بیج کی طرح دیکھیں اور بیج کو بیج نہ سمجھیں، بیج کے اندر جو ہے وہ تلاش کریں اس کو جو بیج سے نکل کر ایک تناور درخت بننا ہے۔ اور اگر آپ بیج کو ایک تناور درخت کے اندر دیکھ لیں گے تو پھر آپ بیج کبھی ایسا نہیں بوئیں گے کہ جس کے پھل سے آپ کو جو ہے وہ کرواہٹ محسوس ہوتی ہو، یا جس کا پھل آپ پسند نہ کرتے ہو، یا جس کا پھل لینا آپ کو گوارا نہ ہو۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ایک بیج ہوتا ہے جس نے ایک تناور درخت بننا ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ ایکٹ جو ہے وہ تشکیل نہ دیں جس کے نتیجے کے اندر آپ کو ان حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس کے حالات و واقعات کا آپ نتائج کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو یہ ہماری ہر روزمرہ کی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی تک کوئی بھی سرگرمی ہو، اس سرگرمی کو کرنے سے پہلے ہم اس تصور کو اختیار کر کے اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکٹ کیا ہی نہ جائے کہ جس کا پھل ہمیں جو ہے وہ کھانا پڑے، کیونکہ یہ ہمیں طے ہے کہ جو ایکٹ ہے that has to be grow as a tree grow from the seed۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر میں نے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو بنیادی نقطہ نظر اور زاویہ جو ہے وہ آ کر سیاسی نظام کے گرد جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے being a student of political science، تو یہاں پر بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کا لیڈرشپ کا ایک کردار ہے۔ جب وہ ایک درخت کوئی ایسا بنا دیتے ہیں کڑوا درخت جس کے نتیجے کے اندر پھر اس کا پھل جو ہے وہ صرف وہ نہیں کھاتے جنہوں نے یہ بیج بویا ہوتا ہے، جو تناور درخت بن کے جو کڑوا پھل دیتا ہے، اس کا پھل سب کو کھانا پڑتا ہے جو ان کو اپنا لیڈر اور رہبر اور رہنما تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی گڈریا جو ہے کسی ایک بھیڑ بکریوں کا جو ہے وہ انچارج کے طور پر اس کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، تو اگر گڈریا ہی اپنے آپ کو گمراہ کر لے تو اس کے نتیجے کے اندر بھیڑ بکریوں کا گمراہ ہونا جو ہے وہ نہیں ہو جاتا، وہ یقینی ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسی نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک گڈریا کی جو ایک کوتاہی ہے وہ پوری ریوڑ کی کوتاہی بن کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو جو اپنے طرز فکر و عمل کے اندر جو سوال اٹھانا چاہیے کہ وہ جو ایکٹ کر رہے ہیں that act is just like a seed، اور پھر اس کو ان کو دیکھنا کس نظر سے کیا ہے کہ that is not the seed that is looking as the political scientist، بلکہ ان کو جو سیڈ ہے they should see the seed as it grow and becomes the tree۔ تو جب اس کو اس سوچ و فکر کے دیکھا تو پھر سیاستدان اپنے طرز فکر و عمل کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا پھل تشکیل پا جائے جس کے اندر انہیں سایہ نصیب نہ ہو، جس کا پھل کڑوا ہو، جس کے اندر جو ہے وہ سانس لینا جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے،
جس کو کاٹے بغیر جو ہے وہ آپ پھر اپنی زندگی کو قائم نہ رکھ سکے، تو میں ایسے کوئی بھی بیج نہیں بونا پاتا جس کا پھل سایہ بھی نہ ہو، پھل بھی کڑوا ہو، پھر اس کو کاٹے بغیر جو ہے وہ زندگی بھی نہ گزر سکے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر سیاستدانوں کے اندر ہم اگر دو گروہ دیکھتے ہیں، جو ایک حکومت وقت کہلاتا ہے، ایک اپوزیشن کہلاتا ہے، تو اپوزیشن کے جو طرز فکر و عمل ہے، کیا میرے نزدیک سوال ہے، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کا تصور اس انداز سے اختیار کر لیتے ہیں کہ اس سے ایک حکومت کے جو ہے وہ خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کے اندر ایک ایسے طرز فکر و عمل کو تشکیل دیا جا سکے جو کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے آئینہ دار ہو سکے، یا جس کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے وہ نسلی، لسانی، گروہی اور علاقائی جو ہے وہ اختلافات کو پیدا کیا جا سکے، یا جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ قوم کی وحدت کو منقسم کر کے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک تقسیم کا عمل پیدا کر کے ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہی تصور جب وہ حکومت وقت کے لیے بھی جب وہ اپنی تمام فرائض اور اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بنیادی طور پر جو اختیارات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جن کا وہ ایک ماخذ جو ان کے حاصل ہے اختیارات کے لحاظ سے، ان کا استعمال کے نتیجے کے اندر اس کے جو نتائج ہیں، کیا وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا اس کے نتائج جو ہے وہ لوگوں کے درمیان وحدت کا تصور دیتے ہیں، یا وہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو جب حکومت وقت کسی ظلم اور بربریت کا جو ہے بنیاد رکھتی ہے کسی عمل کے ذریعے، تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ یہ وہ بیج ہے جس کو ایک تناور درخت بننا ہے، کیونکہ جب آپ ظلم بربریت کی ایک بنیاد رکھ دیتے ہو تو پھر اس کے نتیجے کے اندر پھر ایک پورا نظام ایسا وضع تشکیل پا جاتا ہے جس کو ہم ایبسولوٹزم کہتے ہیں، مطلق العنانیت کہتے ہیں۔ اور اس مطلق العنانیت کے اندر جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ریاست جو ہے وہ ایک ظالم اور جابر کے طور پر تشکیل پا جاتی ہے۔ جب ریاست ایسی بن جاتی ہے تو لوگوں کا اس سے رشتہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سرگرمیاں جو ہے وہ ایک بیج کے طور پر حکومت کی تھی، لیکن جب یہ پھل یا وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا تو پھر لوگوں کی حکومت کی بنیاد پر کیے گئے مظالم جو ہے وہ ریاست پر مجتمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ریاست کی بنیاد پر وہ اپنے جو اس کے ساتھ پیٹرونزم ہے، اس کے ساتھ جو وفاداری کا جذبہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہاں پر سیاسی نظام کے اندر جو ان کی قوت اختیارات کے استعمال کی، چاہے وہ قانون بنانا ہو، چاہے قانون نافذ کرنا ہو، چاہے قانون کی خلاف ورزی یا دیگر اداروں سے متعلق جو ہے وہ قواعد و ضوابط کی تشکیل دینا ہو، یا آئینی ترامیم کرنا ہو، تو وہ تمام عمل جس کو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ اس کا عملی طور پر جب یہ جو آج وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو جب ایک تنا ہوا درخت بنے گا تو کیا یہ ملک اور قوم کے لیے میٹھا پھل دے گا، سایہ دار ہوگا، کیا لوگ اس کے نیچے آ کر بیٹھنا پسند کریں گے، اس کا پھل کھانا پسند کریں گے؟ تو یہ وہ سوچ اور فکر کے تحت اگر ہم اپنے طرز فکر و عمل کو اختیار کریں گے تو then we will have the that approach that can bring a revolutionary change in our whole system۔ تو یہاں پر میں نے کہا کہ یہ اصول اور ضابطہ ہر اس فرد کے لیے، ہر اس گروہ کے لیے کہ جو اپنے طرز فکر و عمل کے اس انداز کے تحت اختیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس طرز فکر و عمل کے نتیجہ جو بھی نکلے گے وہ اس کو اپنے حالات و واقعات اور اپنے لیے مثبت پائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ انصاف کے ادارے اپنے فیصلوں کے ذریعے جب کوئی انصاف دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ اور اصول ان سب کے لیے بھی ہے۔ تو اس طرح ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ، ہر وہ تنظیم، ہر وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے تمام سرگرمیوں کے لحاظ سے جو بنیاد بنا کے رکھے کہ اس کا جو ایکٹ ہے دیٹ از جسٹ لائک اے سیڈ، اور جو ہے وہ اگر وہ آج کوئی ایکٹ کر رہا ہے تو کل آ کر اس سے کوئی سیڈ کی جس طرح گرو کرتا ہے اس نے گرو کرنا ہے، اس نے سپریٹ۔ یہی وجہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو جو ہے وہ گندا کر دیتی ہے، یا ایک فرد کا کوئی ایک ایکٹ جو ہے وہ اس کی تمام نیکیوں کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جب وہ ایک الٹیمیٹلی گرو ہوتا ہے، کینسر بھی تو ایک چھوٹے سے حصے میں پیدا ہوتا ہے نا، لیکن کینسر اگر پیدا ہو گیا تو پھر وہ سپریڈ کرتا چلا جاتا ہے پورے جسم کے اندر جا کر۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو سیڈ اور کینسر ہے وہ اسی، اور بلکہ ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اپنی نشوونما رکھتا ہے، اور وہ نشوونما رکھ کر وہ ایک ایسا پھر تناور پہلو اختیار کر لیتا ہے، مضبوط اپنا دائرہ کار بنا لیتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جا کر پھر جو آپ کے نتائج اور نقائص آپ کو بیج بوتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ اس وقت ضرور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کے اندر اپنے جو فیصلے ہیں، جس فیصلوں کے نتیجے کے اندر ہماری نیشنل انٹیگریشن کا خاتمہ ہوا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوا، اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا ہوئی، میں اس کی بنیادی خامی یہی تھی کہ ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تھے اس فیصلے کو ہم نے صرف اس فیصلے کی نظر سے دیکھا کہ اس وقت یہ فیصلہ جو ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ فیصلہ جو دراصل جسٹس سیڈ اس نے گرو کرنا ہے۔ ہمیں اس سوچ کے اوپر جا کر دیکھنا ہوگا کہ آج ہم جو بیج بو رہے ہیں، جو ہمیں کل اس کی فصل بھی کاٹنا
پڑے گی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پر عقل مندی اور دانش مندی کے اور بہت سارے زاویے ہیں، لیکن میں اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اور ہر ادارہ اپنے اصول کے طور پر اس پر اختیار کر لے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اپنی تمام سرگرمیوں اور اپنے تمام اختیارات اور اپنے تمام وسائل کو اس بنیاد پہ استعمال کرے گا کہ وہ ایک بیج کی مانند ہے جس کو گرو کرنا ہے، اور اگر اس گرو کرنے کے نتیجے کے اندر اس کا پھل جو ہے وہ ذائقے دار نہیں، اگر سایہ دار نہیں ہے یا اس کے لیے مثبت کوئی سوچ اور فکر اس سے جنم نہیں لیتی، تو دین دے شوڈ اوائڈ، دے شوڈ ڈیسائیڈ ونس فار آل دیٹ سچ ایکٹ از ناٹ این ایکٹ دیٹ شوڈ بی ڈن۔ تو جب ہم اس طرز فکر و عمل کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بنیاد اب درست ہو جاتی، تو بنیاد یہیں سے شروع ہوگی کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کا جو پہلا قدم ہے وہ اس سوچ اور فکر کے تحت اٹھائیں۔ اس قدم اٹھانے کے بعد عملی نتیجہ جو ہے جو اس پہ ہمیں حاصل ہونا ہے، جب تک آپ عملی نتیجہ حاصل نہیں کرنے کا سوچیں گے، آپ اپنے پہلے قدم کی بنیاد پر جب فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ہمیشہ غلط ہوگا۔ اوکے، بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، میں اپنے ایک سیاست دانوں کو سیاسی نظام کے اندر سیاسی قوتوں، سیاسی سرگرمیوں کے لیے مورک تمام سرگرمیوں کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہر عمل کو، ہر سرگرمی کو، ہر سوچ کو، ہر فکر کو، ہر اختیار کو اس سوچ کے مطابق جو ہمارا سیاسی قوتیں اس کو بروئے کار لائیں گی کہ اس کو اس کے بیج بونتے وقت اس کے پھلدار ہونے کا جو مکمل ہونا ہے، اس عمل پر پہنچنے کا ادراک ہو، اور اس عمل کے نتیجے کے اندر جب یہ مکمل ہو جائے، ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے، اپنی تمام شاخیں اپنی پیدا کر لے، تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا، جس دن ہمیں یہ سوچ آ گئی، ہم اپنا ایکٹ اسی دن بہتر بنا لیں۔ دیٹ از دا الٹیمیٹ کنکلوژن اینڈ ہوپ کہ یہ ایک پروورب جو میں نے دیکھی تھی وہ آپ کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بنے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔